تحصیل مہر مانگسرا کمال سلیم خان سوادیسا، کمال سلیم خان سوادیسا۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ سٹیج تے بیٹھے دے قائدین، معززین، تسی مڑے بزرگوں، دوستوں، نوجوان پراؤ، السلام علیکم۔ مختصراً گلا کرساں کیونکہ میں اگر بھی کوئی جڑنے اور آلریڈی بابر خان باقی لوگ سن تو کو تفصیلاً گلا کر کے دیا، میں تھوڑا جا تساں کا تفصیل رکھساں کیونکہ مانسرا شہر بچ اسا آخری پروگرام ہے تو میں چاہتا کہ میں تساں کا بابر سلیم خان دی 3 سال دی کارکردگی رہا کہ انہیں میں نکے کام نہ گرنا، اگر نکے کام گرنا لگ جو نا تو سو بڑی ازان ہے نہیں ہوئی جنہیں بابر خان نے 3 سالہ بھی کی دیں۔ میں صرف اور صرف میگا پروجیکٹس کہ انہیں 3 سالہ بچ کے میگا پروجیکٹس تو سامستے آنے جنہیں بچ سب تو پہلے چوہدہ بیوٹیفیکیشن پروجیکٹ ہے جس تے تحت چوہدہ شنکیاری روڈ تا نالے بڑھن جی اے تو سن دے مڑا خیال ہے کوئی نیندر آگئی تھوڑا جاگو جی 31 تاریخ تک نہیں سینا 31 کلو بعد سینا انشاءاللہ تعالیٰ تُسی 31 کلو بعد سے ہو تو میں 31 کلو بعد جاگ سے انشاءاللہ بیوٹیفیکیشن پروجیکٹ تھے آج پوری شہر دی مین چوکاں نمی بن رہی ہیں، شہر دے تاریخ پہ کد اس طرح نہیں ہوئے، مانسری دی تاریخ پہ کہ کدے شہرہ دے نالیاں دا کام لگے ہوئے، آج چون دے شہرہ دے نالیاں دا کام ہو رہے ہیں، چون دے روڈ بلیک ٹاپ ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ 31 کلو بعد 1 مہینے دے اندر جڑے روڈ رہ بھی گئے اے نہیں کہ کمال سلیم جتسی تے کام ہو سن انشاءاللہ تعالیٰ جڑا بابر خان تو نال وعدہ کی داسا انشاءاللہ تعالیٰ 1 مہینے دے اندر مانسرا شہر دا کوئی روڈ ہے یا نرے سی جڑا بلیک ٹاپ ہوئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے علاوہ 1122 ایک بہت بڑی سہولت ہے، تسی کال کر دیو within minutes منٹا میں گڑی پہنچتی ہے کہ نہیں پہنچتی۔ اسی طرح میڈیکل کالج اس کو لوگ پہلے کسے اس گلت توجہ نہیں دیتی، الحمدللہ بابر سلیم خان تساں واسطے میڈیکل کالج کہنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس تو بعد تساں واسطے فخر دی گل ہے کہ صوبہ خیبر پختونخوا دی تاریخ کی سب تو بڑی سکیم پی کے 31 دن آئے مانسر شہر کے اندر پانیاں دا بہت بڑا مسئلہ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو دور کرنا واسطے 16.25 ارب روپے دی پانیاں دی سکیم اپرووڈ ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس تو بعد کدی بھی کسا لائبریری دا یا لٹریچر نے پاسے توجہ نہیں دیتی، الحمدللہ تو دی سرکٹ ہاؤس نال ایک سٹیٹ آف دی آرٹ ایڈیٹوریم پلس لائبریری کدی چکر لاندے کرو دیکھو یارا بابر خان تو سو واسطے کیشے بڑھائی ہے۔ اس تو بعد بیدر انٹرچینج تو کہن کے بیدرہ چوک تک 70 کروڑ روپے دا پروجیکٹ، اس تو بعد 2.5 ارب روپے دا داتا بائی پاس، اس تو بعد 1 ارب روپے دا کوٹکے ڈیم، اور یہ تو شانو بھائی بیٹھے دے اسے کہ نیدر تو نہیں آگے شانو بھائی کو، شانو بھائی مسجدہ میں سولر لگے نہیں تھا تو اسی سارے اللہ کو حاضر ناظر جان کے گل کرو، اس کو لو پہلے بھی کدے مسجدہ میں سولر لگے کسا مسجدہ توجہ دیتی ہے، یہ بابر سلیم خان واحد شخص ہے کہ جس اس پی کے 31 دے اندر تقریباً 70 مساجد دے اندر سولر سسٹم لگ گئے اور کوئی انشاءاللہ آنا والے ہیں، اور الحمدللہ جتنے بھی کام ہوئے امیچوں کو دسے 3 ارب روپے دے کام ہیں، جتنے بھی کام ہوئے بلا تفریق ہوئے بابر خان نے نہیں دیکھا کس موقع ووٹ دیتا ہے یا نہیں دیتا، وہ صحیح میں اکثر پوچھا جی میں بابا کستا کام کرا دے کستا نہ کرا، وہ کمو کہیں پتر
اساں اللہ رب العزت موقع دیتا ہے اور انہاں لوگوں دی خدمت واسطے دیتا ہے جڑا آگاہ کاوے اس تے ہی کام کرنا انشاءاللہ تعالی. اور ہے کل تساں واسطے بڑی فخر دی ہے. میں بابر خان کو میں شاہتا ہوں نا کہ بابا تساں دے ارباں روپے دے کام ہے ایک طرف اور جڑی ایک تساں قرارداد جڑی نکاح نامے میں ختم نبوت دی شک بھی ہے یہ ایک طرف تساں عاشق رسول ہونے دا بھی حق ادا کر کے دا اور تساں اس حلقے دی نمائندگی دا بھی حق ادا کر کے دا. اور میں سمجھدا اے مڑے واسطے نہیں بلکہ پی کے 31 اور ضلع مانسر دے لوگ واسطے فخر دی گل ہے انشاءاللہ تعالی. اور فرقان بھائی آتے بھوت کٹھ دی گل کرو وہ آتے ہیں ان کو شعر یاد آ گئے تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو مجھے یاد ہے ذرا ذرا جس طرح پانی بڑھیا سا یاد ہے تو سب کو وہ پڑھاؤ بولو نیندر آ گئی ہے یاد ہے بابر خان صبح سویلے پہنچیا سا یہ نہ پہنچیا سا اور خدا کو ہے ساری راتی بابر خان پریشان ہے کہ مرے شیرہ پہ پانی بڑھ گیا تو سن خدا ہی رات بھی دیتے ہیں ساری راتی بازارہ پہ پھر دے رہے ساری راتی شیرہ پہ پھر دے رہے اور صبح سویرے وہ تسن دے پار ملے پہ پہنچے اور خدا کو ہے ملے دا حال تک کہ بابر خان بہت زیادہ خفا ہے تو نہ فل 3 کروڑ روپے دا اعلان کیتا اور آج صرف اعلان نہیں کیتا زبانی جمع خرچ گلا نہیں کیتیاں الحمدللہ آج اتنا کم لگے دے تو تسی مڑے پڑھا کل کدے بابر خان تسن کلا نہیں چھوڑیا بابر خان چکرا بھی توڑ دا رہے ہیں آج اس دیوار ہے یہ کلا چھوڑ سو اسا نال کھل سو تسن دی ڈیوٹی اسا کیتی ہے آج تو ساک بڑھ دے کہ نہیں بڑھ دے اس دی ڈیوٹی کرو لمبی ڈیوٹی نہ کرال دا 31 تاریخ تک جی میں پہلے آیا 31 تک تسی نہ سہے ہو تے انشاءاللہ تعالیٰ اے تس دا بھرا اگلے 4 سال نے ڈپارٹمنٹس کو سہنے دے سی تے نام سی انشاءاللہ تعالیٰ اور گل کرا بلدیات کے بارے میں ایک گل میں سو کم تانگڑا نہیں کہ تسن پتہ ہوئے اتنا مشترے لوگ پراپاگنڈا کر دیں جرہ کیے کیتے ایک کام دسے ایک تختیاں لانے وہ ایک ہی کرو آتے ہیں نا وہ چونکہ 3 سالوں منصرے کر رہے ہی نہیں صالح محمد خان صاحب کو جلسہ میں آمد پر دل کی عطا گریوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں جی صالح محمد خان صاحب صالح محمد خان صاحب شان منصرہ صالح محمد خان صاحب صالح محمد خان صاحب پاکستان تحریک انصاف پاکستان تحریک انصاف ہم صالح محمد خان صاحب کو جلسہ گاہ میں آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں آپ تمامی احباب تشریف رکھیں اور کمال خان صاحب گفتگو فرما رہے ہیں تمامی احباب گفتگو سماعت فرمائیں تشریف رکھیں میں تو سارے دا خصوصاً شکریہ ادا کردا کہ تجھے اس ویلے تک بیٹھے دیو اس تو بعد 2-4 منٹ ایم ایل اے صاحب کرنا کرسن میں مختصر کردا میں اڑانا بلدیات دا ایک کام میں تو تاں گڑا لے کہ کچھ لوگ تنقید کر دیا سے کہ کام کیوں ہے اترے سالہ بعد منصرے آئے پھر گل اتنے ہی آ جاتی ہے ساری رات کے ساتھ کیتا صبح زلیخہ گڑیا کے جڑا اور یار منصرے تسی رہے ہوا تو پتہ ہوئے کام کیوں ہے اور کام کیوں ہے بزرگ اور دوستو ان میں بلدیات تانا جیاں بابر خان تو تفصیلاً دسیا کہ اس دفعہ تحصیل ناظم کو جڑے اختیارات دیتے ہیں انہوں میں 8 ڈپارٹمنٹس ہیں پبلک ہیلتھ ایریگیشن اور 6 ڈپارٹمنٹس ہیں انشاءاللہ تعالیٰ پلاننگ بھی بہترین کر سا انہوں کوارڈینیشن بھی ٹھیک رکھ سا اور انشاءاللہ تعالیٰ جڑی 70 سالہ دی کمیاں پیشیں انہوں کو دور کرنے دی کوشش کر سا اور سب تو بڑا مسئلہ جڑا اس نے منفر شہر میں پانیاں دے صفائی دے پانیاں دے انشاءاللہ تعالیٰ بابر خان حل کر چھوڑے ہیں جڑا صفائی دا مسئلہ ہے مڑی انشاءاللہ سوچ ہے کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ اور جڑی مڑی پرائرٹی ہے یہ جڑی مڑی ترجیح ہے وہ اس شہر دی صفائی ہے اساں روڈ بھی بڑھا چھوڑے اساں نالے بھی بڑھا چھوڑے اساں اتا سونی سونی پیلیاں لینا بھی لا چھوڑیاں اور یہ جب تک یہ روڈ صاف ستھرا نہ ہوئے دوسی تو پھر اس فنڈ دا فائدہ نہیں انشاءاللہ تعالیٰ اسی سارے
میں ہمارے ذہن میں ایک پلان ہے، ایک منشور کر کے آیا انشاءاللہ تعالی. جس طرح یہ نہیں کہ بابر خان یہ تو پراواں اعتماد کر چھڑیا تو 2 سال میں سوچنا ملا چھوڑ سا کیا ہے ہمیں کرنا کیا ہے. انشاءاللہ تعالی اس طرح نہیں. مک بابر خان پہلے تو ساری گتا 3 سال بڑی زبردست قسم کی ٹریننگ کی دی ہے. مک پتہ ہے کہ رب اتھا بیٹھ کام کیا کرانا اور کیا کام کرنا انشاءاللہ تعالی. اور انشاءاللہ ہر ویلیج کونسل دی سطح تا ٹیمہ بڑا سا، ہر ویلیج کونسل دی سطح تا پرائیویٹ بھی ٹینڈرز کر سا، انہوں کو پوچھ سا اور انشاءاللہ بہترین قسم دی صفائی کرا سا. باقی اس شہر بڑا کار ہے، اتھا دا ہر مسئلہ وہ بابر سلیم دا مسئلہ ہے، کمال سلیم دا مسئلہ ہے اور تیمور سلیم خان دا مسئلہ ہے انشاءاللہ تعالی. تو سا کو مک اس شہر دے مسائل دسنا دی ضرورت نہ پیسی. کوئی روڈ ہے جیدی جو میں پھر کے کھڑا کرا دینا چاہتا ہوں ایسو ووٹ کے نہ نکلتا ہوں. جڑے چوکا بے ٹک سو جڑی جائی ٹک سو انشاءاللہ اسی پہلے بھی 24 گھنٹے خدمت کر دے رہے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی اسی طرح خدمت کر دے رہے سا. اور انشاءاللہ تعالی 31 کو بعد اگر تساں بزرگاں پراواں اعتماد کیتا تو پہلے کو زیادہ محبت نال اور محنت نال انشاءاللہ تعالی کام کر سا. میں چونکہ ایم این اے صاحب بھی بیٹھے دیں بابر خان بار بار اشارہ کر دیں تے ہونا سے ایم این اے صاحب گل کر سن. میں دلی طور تے شکریہ ادا کردا جڑی تساں عزت دیتی. یہ الیکشن بھی گزر جل سی، ریزلٹ بھی آ جل سی، کمال سلیم آ رہا ہے یا جتے تس دا پرائے تس دے درمیان رسی اور تس دی ڈیوٹی کر سی انشاءاللہ تعالی. میں چونکہ اسٹیج سیکٹری صاحب اصل دے بڑے بہترین پرائے مجھ زیادہ شعر و شاعری کر دیں. اس کو پہلے میں اس تقریب دے آرگنائزر ملک بشیر صاحب شانو بھائی اس دے بہت پیارے پرائے اے ہمیشہ اصل دے چنگے مندے ویلے پہ اصل نال کھلتے رہے بابر خان دی باں بڑھ کے کھلتے رہے. اسی طرح افتخار کنولی صاحب بھی اس دے ایک بڑے بہترین جنان قسم دے ورکر ہیں. کاشف بھائی یہ بھی اس دے بڑے زبردست قسم دے پرائے اے محمد عظیم بھائی اے اپنی دکان چھوڑ کے ہمیشہ بابر خان سے بھی محنت کرتے رہے اور آج مرس نے بھی لگے دیں. میں اندر دلی طور پر مشہور ہوں. فرقان بھائی یہی اصل شعر برائے. میں جاوید بھائی دے بھی شکریہ ادا کردا تو سارے پراواں تو شکریہ ادا کرنا. اسٹیج سیکٹری صاحب کیونکہ بڑی شعر و شاعری کر دیں ایک آدھ شعر اصل بھی آتا ہے تو شعر نال اجازت کے اندے ہیں. مفاہمت نہ سکھا جبر ناروا سے مجھے، مفاہمت نہ سکھا جبر ناروا سے مجھے، میں سر بکف ہوں لڑا دے کسی بلا سے مجھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب سینیٹر اعظم خان صاحب سینئر نائب صدر پاکستان تحریک انصاف پاکستان، جناب احمد شاہ صاحب، زاہد چند زیب صاحب، میرے ڈسٹرکٹ کے پی ٹی آئی کے کوارڈینیٹر تیمور سلیم صاحب، طاہر شاہ صاحب، لالا انور صاحب، کمال، میرے دوستوں بھائیوں بزرگوں السلام علیکم. اچھا آج میں ڈسٹرکٹ کوارڈینیٹر کا تیمور خان کا اور کمال کا مشکور ہوں کہ اس نے تمام نو منتخب جو ہمارے چیئرمین ہیں اور ممبران ہیں اور ہماری جو بہنیں ہیں ان کے اعزاز میں یہ عید ملن پارٹی کی اور ہمیں ایک دوسرے سے بات کرنے کا موقع ملا. میری طرف سے میری تمام بہنوں کو، میرے بھائیوں کو، میرے بچوں کو جو چیئرمین منتخب ہوئے، جو مختلف حیثیتوں میں کونسلر صاحبان منتخب ہوئے، ان کو تہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور وہ تمام بھائی جو اس الیکشن میں ہار گئے ان کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے دل جمی کے ساتھ یہ الیکشن لڑا، اپنے خیالات کا اظہار کیا اور اس قومی ادارے میں شامل ہوئے. یہ جو پروسیس بلڈنگ ہے قوموں کی، مجھے اگر سواتی صاحب اجازت دیں گے اور آپ لوگ اجازت دیں گے تو میں چند مختلف باتیں کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو سر. ملک جو ہے نا جی، ملک عوام کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں اور عوام
اپنے لیے نمائندے منتخب کر دی ہر سطح کے اوپر، اور بڑی کان چھان کے عوام نمائندوں کو منتخب کرتی ہے۔ ایک طرف وہ مافیاز ہوتے ہیں جنہوں نے معاشرے کے اوپر پنجے جمائے ہوئے ہوتے ہیں، اور ایک طرف وہ لوگ ہوتے ہیں جو عوام کی مدد کے ساتھ عوام کی خدمت کرنے کے لیے میدان میں آتے ہیں۔ یہ بڑی زبردست جدوجہد ہے۔ آپ جتنے لوگ بھی ہیں، آپ نے خواہ ناظمین کے لیے الیکشن لڑا، لیڈی کونسلرز کے لیے لڑا، کسان کونسلرز کے لیے لڑا، یوتھ کے لیے لڑا، تو آپ نے اپنی اپنی ٹیموں کے ساتھ دن اور رات محنت کی ہے۔ کیوں محنت کی؟ تاکہ جو آپ سمجھتے ہیں اس معاشرے کے اندر کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، تو آپ آگے جا کے اس سیٹ پہ بیٹھ کے ان کمیوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں، نئے سسٹم کو لانے کی کوشش کریں، نئے نظام کو لانے کی کوشش کریں۔ تو سیاست اور سیاستدان، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے عام ادارہ ہے اس ملک کا۔ اور بھی ادارے ہیں۔ اب آپ کا میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس ملک میں اداروں کے اندر جو مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جیتنے والے لوگوں کا آج سے ان کے ساتھ مقابلہ شروع ہو گیا ہے۔ مجھے یہ بات کرتے ہوئے بڑی فخر ہوتی ہے کہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام میں سوائے 2 خاندانوں کے آج تک کسی پہ اس پاکستان کی غداری کا الزام نہیں لگا ہے۔ آج تک اس پاکستان میں 99.99% سیاستدان جو ہے اس ملک کے وفادار، اپنی قوم کے وفادار اور اپنے دین پہ چلنے والے اور اپنے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ میں اس لیے یہ باتیں کر رہا ہوں کہ ایک بڑے مربوط نظام کے تحت ان 74-75 سالوں میں سیاستدانوں کو خراب دکھانے کی کوششیں کی گئی، اس میں کوئی شک نہیں۔ آج جو ہمارا چیئرمین بات کرتے ہیں حقیقی آزادی کی، تو یہ وہ حقیقی آزادی ہے۔ یاد رکھیں، جب جناب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی سربراہی میں بر صغیر کے مسلمانوں نے اپنے ملک کے لیے جدوجہد کی، تو جب انگریز نے دیکھا، انگریز بڑا چالاک تھا، جب اس نے دیکھا کہ یہ تو ہمیں نکال باہر کریں گے، ہمیں شکست فاش دیں گے، تو اس نے ایک قانون کے ذریعے انڈیپینڈنس ایکٹ آف انڈو پاک 1947 کے تحت جو ہاؤس آف کامن اور لارڈ سے منظور ہوا 3 مہینے کے اندر، اس کے تحت آپ کو آزادی دی۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ وہ تمام خباستیں، وہ تمام وارداتیں انگریز کی وراثت میں اس پاکستان کو مل گئی۔ وہی ہماری رائل عدلیہ تھی، رات 12 بجے سے پہلے اور 12 بجے کے بعد وہی پاکستان کی عدلیہ تھی۔ وہی رائل برٹش آرمی تھی اور پھر 12 بجے کے بعد وہی پاکستان آرمی تھی۔ اسی طرح پاکستان کی بیوروکریسی رائل، وہ پہلے رائل انڈین سپیریئر سروسز تھی، تو پھر 12 بجے کے بعد وہ جو ہے پاکستان سپیریئر سروسز میں، اور اسی طرح دیگر تمام ادارے۔ یہ میں باتیں آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ صاحب نظر لوگ ہیں، آپ نے اس معاشرے کو لے کے آگے چلنا ہے۔ یہ ہماری سوچ کی بات ہے کہ ان 74-75 سالوں میں کتنے ایسے سیاستدان گزرے جنہوں نے اس ملک سے بے وفائی کی۔ ایک نظام جو انگریز ہمیں چھوڑ کے گیا تھا، ہمیں اس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ عمران خان کو مشکلات پیش آئی، ہمارے پاس میجارٹی نہیں تھی۔ آج وقت نے ثابت کیا کہ ہمارا سیاستدان کم بکتا ہے، اور جو بکے ہیں وہ پورے پاکستان میں ننگے ہو گئے ہیں۔ ان کے آگے جو پردے پڑے ہوئے تھے، ان کے اور عوام کے درمیان وہ ہٹ چکے ہیں۔ آج اداروں پہ ایک سوال ہے، ان کی پاکستان سے محبت پہ ایک سوال ہے۔ انڈیا کا راہل گاندھی ٹویٹ کرتا ہے کہ مودی سے پوچھا جائے کہ اس نے اربوں ڈالر کیوں دفاعی اکوپمنٹ خریدنے پہ لگائے ہیں اور اس کی کیپیسٹی کو انہانس کرنے میں لگائے ہیں، پورے کا پورا پاکستان تو 265 ارب ڈالر میں لگ گیا، یہ خرید لیتا ہے۔ یہ وہ لمحہ فکری ہے،
اور یہ وہ باعث شرم بات ہے. ہم 22 کروڑ پاکستانی مسلمان اپنی خودداری کے لیے، اپنی دین کی سربلندی کے لیے دن اور رات اپنی اپنی حیثیتوں کے مطابق کام کرتے ہیں، اور اوپر سے ادارتی لوگ اور یہ 200-400 چور جو ہیں یہ بک جائیں تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ ہماری آنے والی نسلوں کا کیا بنے گا؟ یہ میں اس لیے آپ سے اپنے دل کی باتیں کر رہا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اس چیز کو بڑا سیریس بات میں اور اس پہ بڑا سیریس ڈیبیٹ کریں کہ ہمیں اب کیا ضرورت ہے. آپ سارے لوگ یہ الیکشن لڑ کے آئے ہیں، آپ کو چوریاں کرنے تو نہیں آئے، اس ملک کو بیچنے تو نہیں آئے، اس ملک کو بنانے کے لیے آئے ہیں، جس کے لیے آپ نے اور آپ کی ٹیموں نے دن اور رات محنت کی. آپ کی بہنوں بچیوں نے، آپ کے دوستوں کی اولادوں نے آپ کے لیے محنت کی، اس لیے کہ یہ پاکستان بنے. اس پاکستان کا ایک مزہ ہے دنیا کو، اور جس اسلامی فلاحی مملکت کی ہم بات کرتے ہیں وہ سامنے آئے. اور جس طرح ہمارے چیئرمین جناب عمران خان کہتے ہیں ریاست مدینہ کا نقشہ سامنے آئے. یاد رکھنا، لوگ مذاق اڑاتے ہیں، خود کو مسلمان کہنا بہت بڑی بات ہے، کیونکہ جب آدمی خود کو مسلمان کہتا ہے اور وہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو وہ ایک سسٹم اور ایک نظام کے تحت آ جاتا ہے. اس کے ساتھ بہت ساری لائبلٹیز آ جاتی ہیں جو اس نے پوری کرنی ہوتی ہیں. اسی طرح جب لوگ دین کی اور ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ ایک بہت بڑا سسٹم ہے. میں اس دن طارق جمیل صاحب کا بیان سن رہا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ کیا لوگوں نے اپنے آپ کو بدل لیا، کیا اس ملک میں لوگوں نے چوریاں کرنا چھوڑ دی ہیں، لوگوں نے بدکاریاں کرنا چھوڑ دی ہیں، لوگوں نے ایک دوسرے کے بھوک کھانے چھوڑ دیے، لوگوں نے بے ایمانیاں کرنا چھوڑ دیے، لوگوں نے کم بولنا چھوڑ دیے. ریاست مدینہ بنے گی تو ہم سب اسے بنائیں گے جب ہم اپنی اپنی حیثیتوں میں اور اپنی اپنی ذاتوں کے اندر جب ہم ٹھیک ہوں گے اور اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے تحت کام کریں گے. دوستو، میری باتیں اور بھی میرا بہت سارا دن کا بہت ساری باتیں میں کرتا تھا. سعید صاحب، میری باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ جو آپ نوجوان لوگ ہیں، آپ دیکھیں اس ملک میں کیا ہو رہا ہے. اس ملک میں کوئی مقدس گائے نہیں ہے، نہ فوج مقدس گائے ہے، نہ عدلیہ مقدس گائے اور نہ ہی کوئی سیاستدان مقدس گائے. اس ملک میں اب اداروں کو یہ سوچنا پڑے گا کہ اب اس ملک کو ایسے نہیں چلایا جا سکتا جس طرح آپ رائل برٹش اسٹیبلشمنٹ کے تحت اس کو چلاتے تھے. آج اس ملک کو ایک نئے انداز سے چلانے کی ضرورت ہے. آج اس ملک کی عوام اس بات کی متقاضی ہے کہ ہمارے ادارے پاکستان کے بارے میں سوچیں. یہ جو امریکہ نے ادھر سے بیان کیا اور وہ سائفر آیا، میں چند باتیں کروں گا اور سوال میں چھوڑ کے جاؤں گا. یہ سائفر کس کو آ گیا تھا بھائی؟ اس کا مخاطب کون تھا؟ کس کو مخاطب کیا گیا تھا کہ تم عمران خان کی حکومت تبدیل کر دو ورنہ تمہیں نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا؟ یہ کس کو لکھا گیا تھا؟ کیوں اسے سامنے نہیں لایا جا رہا؟ ہمارا سپیکر اسے سپریم کورٹ کو بھیج چکا ہے. سپریم کورٹ رات کو 12 بجے آ کے بیٹھ جاتی ہے جب اس پہ پریشر ہوتا ہے کہ یہ کام تم نے کرنا ہے، اور جو کرنے کے کام ہے اس کے لیے وہ بند ہوتی ہے. ان باتوں میں کوئی نہیں عدالت نہیں ہے. ہمارے ملک کے عام آدمی کے پیسے سے یہ سارا سسٹم اور نظام چل رہا ہے. تو پھر اس ملک کا عام آدمی یہ سوال کرنے کی بھی جسارت رکھتا ہے کہ آپ اپنا کام ٹھیک کیوں نہیں کر رہے؟ جس کام کے لیے ہم نے آپ کو بڑے بڑے عہدے دیے، بڑے بڑے نظام دیے، بڑی بڑی اسٹیبلشمنٹس دی. یہ اس لیے مجھے شاید پھر آپ سے اتنی بڑی تعداد میں لوگ منتخب لوگوں سے دوبارہ ملنے کا
موقع نہ ملے. میں نے اس لیے اپنے لیے دل کی باتیں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں. یہ ہمارے لیے بھی علماء فکری ہے پبلک کے لیے. آج اللہ کے فضل و کرم سے دیکھیں اس پاکستان نے بڑی ترقی کی. ہم نے ایٹم بم بنا دیا. ہماری 14 لاکھ کے قریب زبردست قسم کی فوج ہے جس کو دنیا کے جدید ترین اکوپمنٹ سے ہم نے لیس کیا ہوا ہے. J-10 پیارے ابھی عمران خان کچھ دن پہلے لے آیا ہے. وہ جو یہ لے آئے تھے بھائی پیارے انڈیا والے, تو وہ ہم سے سپیریئر ہے, وہ بھی ہم نے پورا کر دیا. تو ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ یہ اپنا کردار ٹھیک طریقے سے ادا کریں. اس پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی دونوں طرح دیں. یہ نداروں کی ذمہ داری ہے. مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس مرتبہ وہ ذمہ داری پاکستان میں پوری نہیں ہوئی. ہم پاکستانی اب کسی کا محکوم بننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے اپنے چیئرمین جناب عمران خان کے پیچھے جدوجہد کریں گے. جانے جاتی ہیں تو جانے دیں گے, مال جاتا ہے تو مال دیں گے, اولادیں جاتی ہیں تو ہم اولادیں دیں گے. یاد رکھیں کبھی بھی قومیں قربانیوں کے بغیر نہیں آگے چلا کرتی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ آج پاکستان کے لوگوں کو, میں جب یہ دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پہ یہ ہمارے بچے اور لوگ بہت بڑے جو ہے نا ایک زبردست قسم کا, تو میرا دل بڑا خوش ہوتا ہے. گو کہ میرے چیئرمین کی کردار کشی کی کوشش کی, وہ ڈیپ فیک وہ جو ویڈیوز بنانے والے ہیں ان کی انہوں نے مدد کی. یاد رکھیں اچھائی اور برائی دونوں اکائیاں. میں آج پارٹیوں کی کوئی بات نہیں ہے, بات آج بلکہ ہم جتنے بھی عمران خان نے کیا کہا, اس نے کہا کہ میں پاکستانیوں کو کہہ رہا ہوں کہ اسلام آباد آؤ جب میں کام ہوں. یہ پاکستان کی بات ہے, یہ نہ پیپلز پارٹی کی بات ہے, نہ تحریک انصاف کی, نہ JUI کی, نہ جماعت اسلامی کی, نہ مسلم لیگ کی, نہ MP کی. یہ پاکستان کی بات ہے. یہ پاکستان سلامت ہوگا آج ہم اپنے ہی بہنوں اور بھائیوں کا انڈیا میں. آپ دیکھ رہے ہیں نا انڈیا کے مظالم روز ٹی وی پہ بھی آتے ہیں, روز سوشل میڈیا پہ بھی چلتے ہیں, اخبارات میں بھی آتے ہیں. آج کیا اشر کیا ہوا ہماری قوم کا وہاں پہ. ہمارے مسلمان بہنوں بھائیوں بچیوں کی عزتیں وہاں محفوظ نہیں ہیں. زبردستی ہندوؤں کے ساتھ ان کی شادیاں کرائی جاتی ہیں. دوستو یہ دل گرفتگی کی باتیں نہیں ہیں, یہ سنجیدگی کی باتیں ہیں. میں خدا کی قسم میں بڑا آپٹمسٹک ہوں کہ یہ پاکستان میں امت مسلمہ کو لیڈ کرنا ہے. اور اس مرتبہ میں جلدی آپ لوگ جوان ہوئے جیت کے آئے ہیں, اور ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ آپ نے اس ملک کو خوبصورت انداز سے سنبھالے رکھنا ہے. میرے بھائی زید چند زیب نے اور میرے کوارڈینیٹر نے چند باتیں کی. ہماری کمٹمنٹس جو ہے نا جی, انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہم وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ پورا کرنے والے لوگ ہیں. وحید خان, ہم بھاگنے والے لوگ نہیں ہیں. کیونکہ میجارٹی PK 31 کی ہے. میں چند باتیں آپ کے ساتھ کرتا ہوں. PK 31 کا سب سے بڑا مسئلہ ہمارا پانی کا تھا. میں نے 14 ارب روپے کی اسکیمیں جو ہیں وہ میری گراؤنڈ میں ہیں. لمبی ایک ڈیٹیل ہے, اگر چاہیں گے تو میں وہ بھی پرنٹ کی صورت میں, میرے اگر میڈیا کے بھائی چاہیں تو پرنٹ کی صورت میں بھی ہم دے سکتے ہیں, اور ادر وائز بھی ہم دے سکتے ہیں. میں چند بڑی اسکیموں کا ذکر کروں گا. دادا بائی پاس ایک درینہ مسئلہ تھا. دادا بائی پاس اللہ کے فضل و کرم سے 2.25 ارب روپے کی اسکیم وہ شروع ہوئی, اس پہ کٹنگ جاری ہے. یہاں تھوڑا سا پرابلم تھا اس کے ڈیزائن کا, تو وہ ری ڈیزائننگ ہو کے بھی اب آ چکی ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بھی کام جاری و ساری ہوگا. 70 کروڑ روپے کا جو ایک ہمارا مطالبہ تھا شہریوں کا کہ ہمیں CPEC کے ساتھ لنک کیا جائے, تو وہ 70 کروڑ روپے سے اس پہ کام شروع ہے. وہ 2 سال اس کے کمپلیشن ٹائم ہے, انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ہو جائے گا. 72 کروڑ روپے کا آپ کو بیوٹیفیکیشن کے پروجیکٹس ہیں.
इंशाअल्लाह ताला मानसरा की आप अपने तमाम रोडें बन रही हैं, नाले बन रहे हैं, इसी तरह बालाकोट में काम हो रहा है, इसी तरह उगी में काम हो रहा है, कोफा में काम हो रहा है, चिनकारी में काम हो रहा है, मुख्तलिफ मॉन्यूमेंट्स बन रहे हैं, ठीक है। इसी तरह नहीं जेल रोड पर ब्यूटिफिकेशन में आ गया, ये सारे रोड मानसरा के मतलब मानसरा के गिरदोनुमा कोई ऐसा रोड नहीं है जो इंशाअल्लाह ताला कंप्लीट नहीं होगा, और ड्रेन्स के साथ प्रॉपर नालों के साथ प्रॉपर उसके साथ कोटकेर डैम पे बड़ी तेजी के साथ काम जारी है। इस पे कुछ फंड्स बीच में रोके थे, वो भी जनाब आजम स्वादी साहब और सीएम साहब की मेहरबानी से वो भी रिलीज हो गए। 3 लाइब्रेरी हमारे बच्चे और बच्चियों के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट लाइब्रेरी बन चुकी है, उसमें स्टाफ आ चुके हैं, उसमें किताबें आ चुकी हैं। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द उसकी मेंबरशिप भी शुरू हो जाएगी और उसका वोट भी हो जाएगा। मानसरा के अंदर 3 पार्क हम डेवलप कर रहे हैं, और उनमें से एक पार्क जो है, जो मौजूदा जो हमारा पुराना सर्किट हाउस था, उसके मुंह के आगे हम डेवलप कर रहे हैं, वो लेडीज़ के लिए हम डेवलप कर रहे हैं, ताकि हमारी बच्चियाँ अपने वहाँ जाके, और वो इंशाअल्लाह बिल्कुल लेडीज़ के लिए ही मखसूस होगा। 14 अरब की बाकी स्कीमें, 3 चीज़ें जो है हमारी कंप्लीशन के प्रोसेस में। कल हमारी उधर मीटिंग थी पेशावर में, शाह साहब भी थे, सारे हम लोग थे वहाँ। तो उस मीटिंग के बाद मैंने और स्वाति साहब ने जनाब सीएम साहब से इलाकी में मुलाकात की। हमारा मेडिकल कॉलेज हमारे सीएम साहब ने इसी हाल में जब वो आए थे वर्कर कन्वेंशन पे, तो उन्होंने कहा था कि ये में हम लेके जाएंगे। इंशाअल्लाह ताला आप ये यकीन रखें कि आपका वो मेडिकल कॉलेज बन के रहेगा। उसके लिए जगह का भी हम इंतखाब कर चुके हैं, बिल्डिंग भी हमारे पास मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है। ये कल ही स्वाति साहब ने उस पर ये कमिटमेंट हुई है। पानी का जो मसला है, पानी के मसले को डिले इसलिए हुआ, प्यासा मानसरा भी यहाँ मानसरा में चला, हमने उनको भी एक्सप्लेन किया, हमने लोकल जो सेटअप है हमारा उसको भी हमने एनहेंस किया है। तकरीबन मैंने 15 से 20 करोड़ रुपया जो लोकल सिस्टम है हमारा, उसको अपग्रेड करने के लिए मैंने PMA के थ्रू और पब्लिक हेल्थ के थ्रू उस पर मैं लगा रहा हूँ। पब्लिक हेल्थ को मैंने तकरीबन 10 करोड़ रुपये अलग से दिया उसके लिए, जिसमें एक चेन्नई की स्कीम है, एक वो स्कीम जो डब के लिए आएगी जहाँ आज तक पाइपलाइन ही कभी नहीं बिछी, तो वो हम ला रहे हैं। इसी तरह कुछ और काम मानसरा में कर रहे हैं। पानी की स्कीम पे चूंकि डिजाइन का बड़ा मसला था, ये 16.5 अरब रुपए की हमारी स्कीम मंजूर हो चुकी है। इस पे तमाम सूबे की एंड पे तमाम कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी है, सिर्फ एक मीटिंग टेक्निक की बकाया है। तो इंशाअल्लाह ताला वो इस महीने में होती है। हमारी कोशिश ये, कल भी स्वाति साहब की और सीएम साहब की बात हुई, ये भी सहूलियत से बात करेंगे और सीएम साहब की बात करेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला मैं 110% और यकीन हूँ कि ये आपकी स्कीम मानसरा की मेगा वाटर सप्लाई स्कीम इंशाअल्लाह ताला हमारा टर्म खत्म होने से पहले इंशाअल्लाह उसका इफ्तिताह भी हो जाएगा, और उस पर बड़ी तेजी के साथ काम शुरू होगा। और इससे इतनी बड़ी स्कीम पूरे KP के अंदर नहीं है। ये मैंने इसलिए चंद बातें की है कि काम अल्लाह के फजल करम से हम ठीक कर रहे हैं। हमने अपनी पूरी कोशिश की है कि दयानतदारी के साथ काम करें। मगर मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, आज PK 31 में और 30 में 33 में हम ये दावे से कहते हैं कि अल्लाह के फजल करम से न कोई आपका MPA करप्ट है, न आपके पार्टी के लोग करप्ट है, न उनकी फैमिलीज का कोई आप नहीं करप्ट है। मगर क्या करप्शन खत्म हो गई है? ये आप नौ मंतखब साहिबान से ये मैं पूछ रहा हूँ, क्या इस 3.5 साल में करप्शन नहीं हुई है? क्या अदारों के अंदर बैठे हुए लोग आराम नहीं खा रहे? ये देखें, जब हम हकीकी आजादी की बात करते हैं, मैं किसी दिन आपको इस मानसरा के अंदर जितने अदारे हैं मैं उसकी लिस्टें निकाल के आपके सामने ला के रखूंगा कि इन अदारों को हुकूमत के खजाने से तनख्वाहें कितनी मिल रही है, कौन कौन सी बरात मिल रही है, और उसके बावजूद ये आराम की लागत इनके अंदर घुसी हुई है और उसको वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये वो सारी बातें हैं जिसे तब्दील करने की जरूरत है, जिसके लिए सिस्टम को मजबूत करने की जरूरत है।
کہ آپ لوگوں کو یہ اپنے سامنے، آپ لوگوں کے سامنے، میری بہنوں بھائیوں بچوں سب کے سامنے یہ باتیں بھی آنے والی ہیں. جب آپ انٹریکشن میں آئیں گے، آپ محنت کر کے آئے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کی ٹیموں نے کام کیا ہے، مگر آپ کو اس موقع پہ بھی آپ کو جان لڑنی پڑے گی. اللہ اور یہ میری بہن دعوت ہے جو بھی یہ شکیلہ ربانی کل عمران خان صاحب آ رہے ہیں اقتبار میں، اور 2 بجے کا ٹائم جناب خان وادی صاحب بتائیں گے کہ ہم کس جگہ سے نکلیں گے اور کس جگہ پہ ہم اکٹھے ہوں گے. تو پھر جو جگہ وہ بتائیں گے، جو ٹائم وہ بتائیں گے، تو پھر اس کے مطابق ہم عمل درآمد کریں گے. میں آپ سب کا بھی بڑا مشکور ہوں، آپ نے تعمل سے میری باتیں سنی. 2 میں لمبی باتیں کر گیا. اللہ میری بہنوں کو بھی اپنی حفاظت میں رکھے، میرے لیڈران کو بھی اپنی حفاظت میں رکھے. اللہ اس عرصے پاکستان پہ اپنی سلامتیاں کرے. پاکستان زندہ باد، پاکستان تحریک انصاف قائم آباد. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. جناب سابق ممبر ضلع کونسل اسلم تلونی صاحب، حبیب اللہ صاحب، حبیب اللہ صاحب جڑے قازقستان تو اپنا حکم کر کے آئے، عالم زیب خان صاحب، حاجی ایوب صاحب، صدر سابقہ صدر لسن نواب بازار، اختیار صاحب، منظور صاحب، بدر خان صاحب، افتخار ماما، مڑ اسٹیج تے بیٹھے تھے قائدین، وحید انجم صاحب، بزرگوں، دوستوں، مڑے اللہ صاحب نواب تھے، غیرت مند براؤ، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جڑی عزت اج تساں بزرگاں نوجوان براواں مکتی دی ہے، میں خدا کی قسم تحصیل ناظم بنا یا نہ بنا، میں تساں دی عزت کرنے نہ پہنچے انشاءاللہ. اور اج تو انشاءاللہ تعالیٰ ان لسن نواب اور تنول ملکار ہے اور شہانہ دا اور لسن نواب دا جہاں بھی مسئلہ سی وہ کمال سلیم دا مسئلہ سی. اس کے بعد تحصیل جلاول ادھر لوگاں کنا نہیں کی دیا لالی پاپی دیتے انشاءاللہ الرحمن کمال سلیم آرے یہ جگہ تحصیل جلاول بھی اچھی قسم دے سے انشاءاللہ. کون گل کرا ادھر گل کی دی برتھ سرٹیفکیٹ تے فلانا اور میں حیران رہ گیا مڑے لسن نواب دیو پراؤ دوستو بزرگو اور جس گرام میں برتھ سرٹیفکیٹ پچھلے 9 مہینے تو نہ پڑھ دیا ہوئے ادھر کمر نہیں کے صورتحال ہوسی. دوستو بزرگو کمانا پتہ کرنے کہ کم کی ہوئے تے نمائندگی کی ہوئی ہے تے چلو پی کے کتی اور بابر شریف خان دے حلقے میں پتہ کرو کم کس کو آتے ہیں. آج الحمدللہ 3 ارب روپے دے کم بابر خان پی کے کتی ایک چھوٹا جل گئے اس ہستے کہنا ہے 1 مہینے تو بعد مانسری جڑیو مانسری لگ کوئی روڈ ہے جنوزی جڑا پکا نوئی دو ہے جڑا کرپ نوئی دو انشاءاللہ تعالیٰ. اور گل کرا
کم جرت نال تانے دلیری نال تانے صلاحیت نال تانے میں خدا کو گواہ بنا کے گل کرتا اگر بابر سلیم خان اپوزیشن میں جو ہویا اس کا دے 3 ارب کا بیان دے کہ خدا دی قسم کر کے تو 7 ارب آن کے لسیا ادھا گل کی دی نادرہ آفس دی اور براؤ سارا کچھ نہیں کر سا کوئی تو سن کی اللہ چلی کرنی پیسی اتنا نادرہ آفس نتوں کا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اور تسی ایک بار موقع دیکھ رہے ہو اور نادرہ آفس کے ہر شاہ کے لیے انشاءاللہ انشاءاللہ تعالیٰ بڑا خوبصورت علاقہ ہے کدے مری میں تے نران کہان میں کدے ٹوریزم ہوتا ہے تنولا بھی کی نہیں ہوتا مجھے پڑھاؤ تنولا میں کی قصور ہے زندہ باد بہادر لوگ ہیں دلیر لوگ ہیں نام لوگ ہیں عزت دارہ نال کھلتے ہیں چوہ دارے نال کھلتے ہیں یہی گل ہے کہ نا یہی گل ہے بالکل آج چوہ کے بارے دنوڑی پڑھاؤ جواب دے ہو اور کی کابر دے ہوئے اور کابر نے نہیں آج چاہ کے جواب دو جیسا میں جال گرائی دیئے اور میں امریکہ میں جو آئے گا اور میں انڈیا میں جو آئے گا اور میں چینی میں جو آئے گا اور تُس کا ہی 50 منزلے میں جو آئے گا خدمت کرنا پائے گا کم کرنا کہے گا جرات رکھتا صلاحیت رکھتا کم کرنا طریقے کار کر دے انشاءاللہ تعالیٰ آج زولی صاحب بڑے جذباتی ہیں یہ موقع پہلے بھی آتے رہے اور بھی ملک سارے کہاں ہیں جنہاں موقع آیا کہ تھا فلانے دے خلاف تنقید کرنی ہے تھا فلانے دے خلاف تنقید کرنی ہے میں ایک گل بڑی واضح الفاظ میں گل کرا مرے والد مرحوم جنہوں فوت ہوئے امجد سلیم خان یہ عالمزیب خان بیٹھے تھے انہوں نے بڑا یارانہ رہے ہیں مرا والد بڑا درویش اور بڑا فقیر آدمی ایسا میں اکثر گل کر دو نا اور بڑا جرت آدمی ایسا اس بغیر اقتدار کو لوگوں نے خدمت کی دی ہے آج اس نے مرے دے 20-22 سال ہو گئے لوگ آج بھی مرے والد کو یاد رکھتے ہیں بزرگوں اور دوستوں میں عالمزیب خان کو بھی سریا ہے جی حبیب صاحب گھر کی تھی یہ رسم یاد رکھے ہوں ایسی پھلنا لینا انہیں اکثرات ہونا گندی دا پتر گنجن نو تعدد ضرور ہوتی ہے میں کال کرتا سا جدوں مرے والد مرحوم فوت ہوئے مری عمر 3 سال آسی مری بابر سلیم خان نے تربیت نہیں کی تھی موقع تعلیم نہیں کی تھی کہ میں اسٹیجہ تک چڑھا اور لوگوں کے خلاف نازیب الفاظ بیان کرا مرے اس نے تمام برا قابل احترام ہے میں کسا کے خلاف کوئی تنقید نہ کوئی بھی اگر مرے خلاف تنقید کر دے اس کا اپنا ظرف ہے مرا اپنا ظرف ہے میں کسا کے خلاف نہ گل کر رہا مرے واسطے تمام لوگ قابل احترام ہیں لیکن ہے کل تسی غیرتی ہو کے نظر ہو رہا ہے بالکل بالکل میرے بڑی غیرت نہ سن رہا سنے دے آخر میں چاہتے ملے بالکل جی غیرتی ہو کے بالکل وہی یتیم جواب دے میں نے دے میں 31 تاریخ کو تسی جواب دے سو یا دے اور وہی رنجون صاحب نے لبا دے دیں بزرگ اور دوستوں ذرا توجہ کر سو میں نے بٹھیلے لگتے رہے خیر اور ذرا ایک میری توجہ کر سو کہ ٹھیلے لگتے رہے اترڑ دے رہے ہو 31 تاریخ کو ترڑ کر سو دے پھر والا پہ جا سی پھر بڑے تک نہیں کرنا لہذا توجہ کر سو اور ٹھیلے گھر مار سو دے گھر سن سو گال سن سنگی یہ بھائی نجم صاحب ادھا بیٹھے دیں اکھتے دیں انہیں جنہی قربانی تو سانسی دیتی ہے نا بزرگوں اور دوستوں ذرا ایک توجہ کرو نہ کرو وہ کہتے ہیں پچھے بھی مصاحبہ نلاب کی تھی اس والی نہ کری نہ کریو ملک افسوس ہو جس کو جائے خدا کی قسم ذرا ایک توجہ کرو یہ بھائی نجم صاحب کرتے دیں انہیں جنہی قربانی کرسا بھرکی کہنا نہیں سمجھ دی نہیں دے کرنا وہی نجم صاحب میں کیوں ان کا ذکر کرتا انہیں جنہی قربانی دیتی ہے
تو نولا لیو اساں کی کتی کو بات سمجھا سی جڑے کی تو سانستے اس تحصیل تناول اس نے قربانی دیتی ہے اس کمال سلیم نے قربانی دیتی ہے یہ برائن اس نے بار بار گل کر دیں منجی دی میں ہر ویلے میں ایک مثال دینا انہیں دینا انہوں کی آگے سمجھ تو سن دیوا سمجھ سو ارے جی انشاءاللہ یہ پتہ ہے کدی کو لکسی ہے سمجھ دو کہ نہ سمجھ دو اور سمجھ سو مجھے پڑھاؤ انشاءاللہ دو قسم نہیں بنی ہوئی ایک لیری ہوتی ہے تو ایک کھنگ ہوتی ہے بالکل اسی طرح وہ اسی طرح ارے جی جنی کھنگ ہوتی ہے وہ دو کرو تو دے دیئے نال کو رتیے نہیں مار دیئے ہاں بالکل جنی لیری ہوتی ہے اتار کے لوگ دو دیں دیئے نال ٹیمہ دیں دیئے اور کستی مرضی لیری دلا بے ہو یہ کھنگ دلا بے پیچھا مائے تا کھلا نہ کرے ہو موقنا آگے ہو یہ رتہ سیا ناسی سمجھایا ناسی بزرگ اور دوستو ان کا اپشا پہنگی اور ذرا مدعات آوانی دے گل سو ابھی برحمان صاحب کل کی تھی ایک منٹ توجہ کرنا سر توجہ کرنا چپ بھائی ابھی برحمان صاحب کازکستان تو آئے ابھی برحمان صاحب کازکستان تو آئے انہیں گل کی تھی انہیں آیا کہ کمال سلیم صاحب آرو یا جتو اپنے گھرانے دروازے بھی نہ بند کریو تینا لوگوں بھی سنبھالیو ابھی برحمان صاحب وہ آتے نا راہ پہندے تے واہ پہندے ذرا جنو منصرے نہ کرو پوچھو بابر سلیم آ رہا ہے یا جتے اصل دی حجرے دے دروازے کبھی کہتے کھول کے جانے اسی نے کوئی کام کر دیا تو نہ کاروبار کر دیا ایک ہی کام ہے اور ایک ہی کاروبار ہے اتسان لوگوں کی خدمت ہے کہ خدا کی قسمیں کمال سلیم آیا یا جنیا وہ عظمہ کے دیکھے ہو آواز کر کے دیکھے انشاءاللہ لگ پتہ جلسی کہ یہاں یہ لوگ خدمت کیا کرتے ہیں ڈیوٹی کیا کرتے ہیں بڑی ایک گزارش ہے میرے دوستوں اور بزرگوں ایک گزارش ہے بڑی ایک کلا دا دیا ہے پرسوں دا دیا ہے میں اپنا آخری جلسہ لسا نواب بھی کرتا ہوں میں اپنا آخری جلسہ تنولا بھی کرتا ہوں ایک کل میں یاد رکھو یہ دو جانے مک سنبھالیو خدا کی قسمیں اگلے 4 سال میں تو سرادہ نہیں چاہے مولانا کمال سلیم اور اللہ میں اللہ نے وعدہ کر کے آیا میں یا رب العالمین ایک باری موقع دے میں تھوڑی اس مخلوق کو ثابت کر کے دسا کہ خدمت کی ہونے دے کم کی ہونے دے ڈیوٹی کی ہوتی ہے اللہ رب العزت کی فرمان دے قرآن میں کہ حق نال کھلجلو سچ نال کھلجلو حق اور سچ دا ساتھ دو تو بڑے تنوالا دے پڑھاؤ آج چاہ کے دسو کہ تُسا دا یتیم بچہ حق تا نہیں سچ تا نہیں آج چاہ کے جواب دو چاہ سکو تُستی گاٹا لے کرتے ہیں تُسی اس کامہ تو پیشہ لاکھ کے انشاءاللہ میں چاہتا لسا نواب کا بڑا کار ہے میں بڑا کار ہے جان مسئلہ لسا نواب دوسی حکمات شدیم دوسی تو مکہ کا دسو کہ میں پہلے مانسرے شہر کا رزلٹ پوچھا یا لسا نواب کا پوچھا لسا نواب انشاءاللہ تعالی میرے بزرگوں اور دوستوں لوگ آختے ہیں پی ٹی آئی کے کیدا عمران خان کے کیدا میں آتا سارے کا مطلب مٹی پاؤ جنی غیرت اس جنرل اسمبلی میں کی ہے پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں آج تک اس طرح نہیں ہویا یہ قصو پیران جڑ کے حضور دی ناموس دی گل کی ہوئے اصل دی اللہ اور رسول دا نا کے دو ہے
تے یہودیاں دی اکھیاں دے اکھیاں پا کے گل کیتی ہے تے عمران خان جنرل اسمبلی میں غیرت کیتی ہے اور ایک عاشق کے رسول ادا کیتے ہیں انشاءاللہ تعالی باقی میں گل کر دوں نا ایک توجہ کرو ایک تساں واسطے فخر دی گل ہے کہ بابر سلیم خان نکاح نامے میں ایک ختم نبوت شک میں ہے اس ضلع منصر کو اعزاز حاصل ہے کہ بابر سلیم خان نکاح نامے میں وہ ختم نبوت نکاح نامہ میں ختم نبوت شک کی قرارداد پیش کی تھی اور الحمدللہ وہ باری سے اتنا کامیاب ہوئی تو بزرگوں اور دوستوں میں ایک وعدہ تساں ضرور کردا کہ تساں موقع دیتا میں نے اعتماد کیتا جیاں بابر سلیم اسمبلی میں بول دے کہ خدا دی قسمیں پورا منصرہ نہ بولیا میں نہ کمال سلیم ایسا جڑے دی ذات کو ووٹ دیتا سا ایسا جڑے کو ووٹ دیتا سا اس کام کر کے دسل اس ایسا کام کرال کے دسل اور فنڈ آن کے دسل ملا برائے ازائی چند زیب صاحب اسی کل پرسوے پروگرامہ میں نالا سے بڑا شریف آدمی ہو اسا ہے کہ کمال کو ووٹ دو خدمت کرساں ڈیوٹی کرساں تو دے کام کرساں تو سا دی خاطر اسا ہے تو سا لوگا دی خاطر پیر بھی پکڑنے پہ ہوئی جانا دے پکڑساں کورونا بھی پیا دے روساں مری بار آئی میں رضائی چند زیب صاحب تو بڑا بڑا برائے کہتے خفن ہوئے میں گل کرا لوگا دے سامنے پوچھے اسا ہے کارو سے مجھے میں غیر رضائی چند زیب صاحب مو کو پیر پکڑنا نہیں سکھالے گئے مو کو رونا نہیں سکھالے گیا میں کم آنا جاننا میں کم کر کے دس انشاءاللہ مرے لسا نواب دے غیرت مند پڑھاؤ تو سا مری کانڈے نہ لائی دے خدا کی قسمیں میں تسا دی کانڈے لانے انشاءاللہ تو سا آج میں نے بھی کی دی ہے کہ میں تو سب انشاءاللہ تعالیٰ ایک ہی کر کے دسا اور اگر تو سب بولر دے آنے جانے 31 تاریخ کو بائی کی دی کہ میں 3 کر کے دسا اور بزرگوں اور دوستوں اور میں انتہا گئے سارے کام ہو گئے اور میں دیارے پولنگ دینا پولنگ سٹیشن سنبھالنے پولگا تا چلنے مری ماما کو بھی کرنے مری پہنوں کو بھی کرنے ایک کل کمال سلیم دی نہیں ایک کل وحید انجم دی نہیں ایک اسلم تنولی دی نہیں ایک کل تحصیل تناول دی ہے اور تناول دی ترقی دی جاتی ہے تسی غیرتی لوگوں دلیر لوگوں جتا تنوالا کی گلا میں تو تسی کسر کی لیں پھر کسر کی اشنان ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ یہی گل ہے انشاءاللہ تعالیٰ 31 تاریخ کو ایک دیارہ رہ گیا ہے مدت سے ایک دیارہ ملک سنبھالے ہو اگلے 4 سال روڈ جانے دے فوڑ جانے انشاءاللہ تعالیٰ بزرگوں اور دوستوں میں دلی طور پر شکریہ ادا کرتا جس طرح تسا استقبال کیتا جس طرح تسی سارے نکلے ہو ملک خدا کی قسمیں ہیں یہ لگے میں منصر شرع دیتے ہیں جتنا تک مری ذات کی گل ہے تسا کچھ کیتا یا نہ کیتا میں جد آخر دکھوں گا ہر مسئلہ بڑا مسئلہ سی یہ چھوٹے موٹے گل میں 2 لکھانا 3 لکھانا نہیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ چھوٹے موٹے کام مرے در چھوڑ دے انشاءاللہ تعالیٰ میں کر کے دس انشاءاللہ تعالیٰ باقی جس وقت تسا موقع دیتا تے تنور انشاءاللہ تعالیٰ نئی ترقی سفر دیتا رکھ چوچی انشاءاللہ تعالیٰ بزرگوں اور دوستوں آخر وچ ایک سوال ہے کیڑے نشان تک وہ مور لاسو پھر وقت یہ رکس کی تھی آپ نلحاب کی تھی تے آپ نلحاب نہیں کرنی تو مولانا ظلم نہیں کرنے زوری لسن نواب نال ظلم نہیں کرنے زوری
وہ ہاتھ چاہو میرے بھاؤ ہاتھ چاہو. مارنا وہ تو نچنا. میں دلی طور تو شکریہ ادا کردا تو سارے پراواں دا, دوستاں دا, بزرگاں دا, نوجواناں دا جس طرح تساں استقبال کیتا جیے تھائے ہو اور جڑی محبت تساں دیتی خصوصاً اسلم ترونی صاحب دا جرت مند آدمی ہے انہاں جرت نال گل کیتی اے موقع پھر آتے میرا فلانے دے بارے میں بولتے فلانے دے بارے میں نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا. بڑے چنگے برا ہیں اچانک سے بڑے براہاں پتہ لگے یہ اچھا اللہ کس نال ہے ہم کو دسوں میں بڑے کوئی چنگا بھی بولتا ہو دس کو کیا ہو جائے ہم کو نہ دے ہو اتنا بڑا چنگا برا ہے اس چیز کا خیال کرنا ہے اس کی عزت بلند کرنی ہے اس کے ہاتھ اور انشاءاللہ تعالی تناول کی ترقی کا مور لانی ہے انشاءاللہ تعالی. میں اس شہر میں اجازت کے انسان زمین بدلے زمان بدلے زمانے کی ہوا بدلے زمین بدلے زمان بدلے زمانے کی ہوا بدلے اگر میں تجھ سے بدلوں مجھ سے میرا خدا بدلے.